ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پچیس دسمبر دنیا کی عیسائی قوم عید کرسمس کے نام سے مناتی ہے، یعنی اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قرار دے کے ان کی ولادت کی خوشی میں وہ اس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ عمومی طور پہ پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہونے والا بچہ کون ہے، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، کسی کو کیا علم۔ آج تو تاریخ محفوظ کر لی جاتی ہے، پہلے زمانے میں تاریخیں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن مجید کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، چونکہ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو عورتوں کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے کھجور کے ٹہنیاں اور کھجور کے تنے ہلانے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ درخت اس کا تنا آپ ہلاؤ تو یہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر ڈالے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی کا چشمہ جاری ہے، تازہ کھجوریں ہیں، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پوری دنیا کے کسی بھی خطہ میں دسمبر میں کھجوریں نہیں پکتی، کھجوروں کے پکنے کے اوقات گرمی کے موسم میں ہوتے ہیں، اسی لیے عیسائی قوم میں بھی اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کب ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا دین اس کو کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات سے سروکار نہیں ہے، یہ تو امت نے عمل پکڑا ہوا ہے کہ پیدائش پہ خوشیاں اور وفات پہ ماتم، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یوں ہی پیدائشوں کی خوشیاں اور جانے کے غم ہوں تو سال کا ایک دن بھی نہیں بچے گا کہ جس دن کسی کے آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو۔ خوشی تو ویسے ہی آنن فانن چلی جاتی ہے، غم تھوڑی دیر ہوتا ہے، تو اس کی شریعت نے 3 دن کی میعاد رکھ دی بس۔
کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے خامند کے۔ اس پہ 4 مہینے 10 دن کی سوگ کے اس کے میعاد ہے، اور شاید اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کی حرمت اور عزت کا خیال رکھیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خامدوں کے ہمارے اوپر حقوق کتنے ہیں۔ باپ بیٹا بھائی دنیا سے اٹھ جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی، لیکن خامد دنیا سے چلا جائے، اور یہ بھی ایک اہم سوال کرتے رہتے ہیں لوگ کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ خامد فوت ہو۔ یہ چند دن پہلے بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، بس نکاح پڑھا کے فارغ ہوئے اور دلہے کو دل کا دورہ پڑا، اور زندگی کے کس موڑ پہ وہ بازی ہار گیا۔ کیا ایسی عورت عدت گزارے گی؟ تو اس عورت کو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا پڑے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عیسائیوں نے چونکہ شریعت کے احکامات کو بدلا ہے اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ معنی ہی بدل ڈالتے ہیں، الفاظ ہی بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں جو تورات اور انجیل کے نسخے ہیں ان میں اختلاف ہی اختلاف۔ یہ تو قرآن اللہ رب العزت کی واحد کتاب ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے زور لگا لے، اس کے پاروں صورتوں اور آیتوں اور رکوعوں کو تبدیل کرنا تو بعد کی بات ہے، کوئی زیر زبر چھوڑ کے ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ سارے مصاحف اٹھا بھی لیے جائیں دنیا سے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ایمان والوں کے سینوں میں یوں محفوظ ہے کہ اس کو دوبارہ ترتیب دے لیا جائے گا۔ ایسے ایسے حفاظ دنیا میں موجود ہیں جو ایک ہی لمحے کھڑے ہو کے پورا قرآن سناتے ہیں بغیر غلطی کے۔ تو انہوں نے تو ویسے ہی اپنی شریعت کو تبدیل کر، عادت تھی ان کی ویسے بھی۔ ایک یہودی جوڑا زنا کے کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ما تجدون فی التورات، تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو اگر کوئی شادی شدہ جوڑا زنا کر لے؟ اب ان کی شریعت میں بھی رجم تھا، ہماری شریعت میں بھی رجم ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے ایسے جوڑے کو، نکاح ہو جانے کے بعد بھی اسے زنا کی لت سے توفیق نہیں ملی کہ پیچھے ہٹ جائے۔ تورات لے آئے، چونکہ وہ عبرانی زبان کی تھی، جس جگہ پہ رجم لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ادھر سے بھی پڑھ دیا ادھر سے بھی پڑھ، کہا دیکھیں ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اس کو لان تان کرو، کوئی دھکم پیل، کوئی ماڑا موٹا سزا جس کو ہم کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یہ ہاتھ تو اٹھاؤ، تم نے ہاتھ کے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں سے دل کرتا ہے مان لیتے ہو، جہاں دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ اور آج ویسے افسوس کی بات یہ ہے کہ حال مسلمانوں کا بھی یہی ہے۔
دین کا جو حصہ ان کی مرضی کے مطابق ہے اس کو بڑی خوشی مانتے ہیں، اور جو ان کے رسم و رواج سے اور طور طریقوں سے ٹکرا رہا ہے بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی دوست نے لکھا کہ میں نے ایک دودھی کو دیکھا، وہ دودھ میں پانی ملا کے نا جو بچا ہوا پانی تھا وہ بیٹھ کے پینے لگا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹھ کے کیوں پینے لگے ہو؟ کہا پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، جو پہلے تو حرام کام کر کے بیٹھا ہے تجھے اس کا پتہ نہیں۔ حال مسلمانوں کا بھی وہی ہو چکا ہے، اور اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر گئے تھے۔ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چل نکلو گے، ایک بالشت بھی پیچھے نہیں رہو گے، جو وہ کرتے گئے وہی کام تم کرتے جاؤ۔ اور ایک روایت میں تو ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو باز تم بھی نہیں آؤ گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے کیس بڑے سامنے آ چکے ہیں، بیٹے اور والدہ کا ناجائز تعلق۔ یہ تو خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک کلمہ کبرت اتنا بھاری اللہ رب العزت کے ہاں ہے کہ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اسی ایک کلمے کی وجہ سے قریب تھا کہ آسمان ٹوٹ جاتا، قریب تھا زمین پھٹ جاتی، اور قریب تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اس کے معاف کرنے والی صفت بڑی اس پہ غالب ہے۔ وگرنہ دنیا میں انسان جتنے گناہ کر رہے ہیں نا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا دَابَّةٌ، لوگوں کے گناہوں پہ اللہ اگر پکڑنا شروع ہو جائے تو انسان تو کیا اس زمین کی پشت پہ کوئی جانور بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، کس قدر وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیے جا رہا ہے، اور کیسے کیسے ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ کسی کا نوکر، کسی کا خادم دوسری سے تیسری بار غلطی کرے گا تو وہ دکان سے دھکے دے دے کے نکال دے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ہماری زندگی کی ساری غلطیاں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ نیکیاں سنبھال لیتا ہے، ان نیکیوں کی بدولت گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان عیسائیوں کو بھی یہ دعوت ہونی چاہیے، اور ہمارے مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کے اسماء و صفات کا علم ہی حاصل نہیں کیا۔ بس ایک رٹا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے۔ وہ 99 نام یاد کروائے ہم نے بچوں کو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کاش ان کا فہم بھی ہوتا، ان کا ادراک بھی ہوتا، ان کا احساس بھی ہوتا، ان کے تقاضوں کا بھی ہمیں علم ہوتا، ہم دل سے ماننے والے بھی ہوتے، اور انہی اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنے والے بھی ہوتے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں،
اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، وہ سنتا ہے، عرش پہ ہے، بڑی دور ہے اس لحاظ سے تو وہ، لیکن اس کی طاقت کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، ہے عرش پہ، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور اس عقیدے کو بھی آج اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اللہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا گندا عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پہ مستوی، ہاں اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی ہیبت کے اعتبار سے وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ بات بھی بول دی جاتی ہے کہ تم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ حاضر نہیں، ناظر ضرور ہے، جس کو عربی میں بصیر کہا جاتا ہے، دیکھتا ضرور ہے، اور اس کے دیکھنے کی کیفیت ایسی، کالی رات ہو، سیاہ رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، رات کے اس وقت میں چل رہی ہو، اللہ مالک الملک اس کے چلنے کی اور رینگنے کی آواز کو سن لیتا ہے۔ ایسا سمیع، اس کو دیکھتا بھی ہے، بصیر بھی ایسا ہے۔ یہاں 10 بندے مل کے اگر آوازیں نکالنے لگ جائیں نا، ہم ان میں سے کسی کی بھی بات سن نہیں پائیں۔ کان تو اللہ نے ہمیں بھی دیے، لیکن جب شور ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیسا سمیع ہے، ساری کائنات کی آوازیں سنتا ہے، ساری بولیاں جانتا ہے، ساری لغات کا مالک ہے، ساری زبانیں عطا کرنے والا ہے، ہر کوئی اس سے ہر وقت مانگ بھی رہا ہے، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، چرندوں کی، پرندوں کی، حشرات کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، لیکن وہ سمیع ایسا کہ کوئی آواز اس کے ہاں خلط ملط نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی نا کہ اسلام میں جب سب سے پہلا یہ منظر سامنے آیا کہ سیدہ خولہ کے خاوند نے انہیں اپنی ماں کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، اسلام سے پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور آج کل ہمارے ہاں بھی جاہل یہی کہتے ہیں طلاق ہوگی۔ طلاق نہیں ہوتی، اس کو زہار کہتے ہیں، اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس کی طاقت نہ ہو تو پھر گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرنا آج کل قیدی آزاد کرنا، اور وہ بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں طلاق ہے، اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے پوچھتی ہیں، بتائیں اب میں اپنے خاوند پہ حلال ہوں یا حرام ہو چکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے زہار کے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو اسلام کا حکم کیا ہے۔ پھر آ گئی اور اللہ کے رسول سے بار بار پوچھتی ہے، بتائیں میں اپنے خاوند کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کونے میں اللہ کے حبیب کے قریب ہوگے یہ عورت مجادلہ کرتی ہے، اپنی بات ان سے کرتی ہے، وہ آپ سے کرتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ایک ہی حجرے میں ہم بیٹھے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سیدہ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا مجادلہ کر رہی ہیں۔
لیکن کہا اللہ کس قدر سمیع ہے، اس نے عرش پہ اپنی بندی کی آواز سن کے اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یہ گھر کے کونے میں تمہاری اٹھی ہوئی آوازیں اللہ نے آسمان سے سن کے اپنی اس بندی کے لیے احکام نازل کر دی۔ اگر میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، تو جب ہم گالی دیتے ہیں پھر بھی سنتا ہے، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی سنتا ہے، جب ہم لڑائی کرتے ہیں اور ہماری زبان سے بڑی غلیظ قسم کی باتیں نکلتی ہیں، تب ہمارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں جاتی کہ اللہ سنتا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں رات کے پچھلے پہر کالی چونٹی کی حرکت کو دیکھتا ہے، تو مجھے گناہ کرتے ہوئے کیوں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو اس وقت احساس کہاں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کیوں آج کل لوگوں کی زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں؟ سنتا ہے، مجھے اور آپ کو سنانے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں سنانے کا وہ انداز نہیں آتا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ وہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، تاریخی بات ہے، بہرحال حجاج بن یوسف کہیں مکہ میں تھا اور بیت اللہ کے طواف میں، تو ایک نابینے کو سنا وہ دعائیں کیے جا رہا ہے، اللہ مجھے آنکھیں دے۔ ایک دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا، آنکھیں ہی مانگتا ہے۔ تو اس نے قریب ہو کے کہا بات سن، میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر کل تیری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں۔ بس کیا تھا، پھر اگلے دن اس کی آنکھیں تھیں۔ کیوں بھلا؟ آپ سمجھ گئے؟ اس دن رب سے مانگنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ہم مانگتے ہیں عادتیں سمجھ کے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبان پہ کیا ہے، خیال میں کیا ہے، تصور میں کیا ہے، عبادت میں کیا ہے۔ یکجو ہو نا، یکسو ہو، ایک رب کی طرف جھکنے والا بھی بن، سوچے ہوں تو رب کی طرف، فکرے ہوں تو رب کی طرف، ہمارا خیال خاطر ادھر ہی رہے بس، پھر دیکھ وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تب تک سنتا ہے جب تک بندہ اپنی دعاؤں میں جلدی نہ کرے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی جلدی کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سنتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آج کل جو کرسمس ڈے کی خوشیاں ہیں نا، ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور کسی کو بھول کے بھی یہ مبارکباد مت دیجیے گا۔ ہمارے آج کل کے بڑے دانشور ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو جی عیسائی لوگ بھی تو ہمیں مبارکباد دیتے ہیں نا ہماری عیدوں پہ، اگر ہم نے مبارک کہہ دیا تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کس بات کی انہیں مبارک دینے لگے ہو؟ ان کا یہ عقیدہ ہو، نظریہ ہو نعوذ باللہ کہ اللہ نے بیٹا جنا تھا، اس بیٹے کی ولادت پہ وہ اپنی عید کی خوشیاں منائیں، اور ہم ان کو مبارک دیں کہ اللہ نے بیٹا جنا تھا، اس بیٹے کی تمہیں مبارک ہو، کہیں ہم دائرہ اسلام سے نکل ہی نہ جائیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، اور خود اللہ رب العزت کا فرمان ایک حدیث قدسی میں موجود ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے پیغام الفاظ ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کی زبان سے ہم نے سنے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ کے حبیب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ گالی دینے کا مطلب یہ ہے
کہ کسی انسان کی زبان سے یہ نکلے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد۔ بڑی معذرت سے یہ جو قرآن مجید کی سورت مبارکہ کی اس آیت کا ٹکڑا ہے نا، لم یلد ولم یولد، یہ بڑے بڑے باطل نظریات کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ثالث ثلاثہ، ایسا خدا کی قسم گجلا ہوا عقیدہ کہ وہ خود بھی اس کو حل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اللہ تینوں میں تیسرا ہے، مریم بھی اللہ، عیسیٰ بھی اللہ، اللہ بھی اللہ۔ کیسے ممکن؟ یہ جیسے قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں گند بھر دیے نا اور لکھا، نعوذ باللہ ان کے جھوٹے رسول نے، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی بات کو منتقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جاہل عوام جو ہے نا، یہ جس کے پیچھے چل پڑے، ان کے اعتقاد جس سے قائم ہو جائیں، العوام کل عوام۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عوام بیچاری تو نبینوں جیسی ہوتی ہے، جدھر لگاؤ وہاں لگ پڑے بس۔ اب اس نے عیسائیوں سے اصل میں ایک مناظرہ کیا اور مناظرے میں عیسائیوں کو چت لٹا دیا اس نے، اور مسلمان اتنے گرویدے ہو گئے اس کے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے مان لیا۔ پہلے اپنے آپ کو عیسیٰ موعود کہتا رہا، مہدی کہتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو کسی نے کہا اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، تو تم بیٹے کیسے اللہ کے؟ تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ہم بستری کی ہے اور میں خود ہی اپنے آپ سے پیدا ہوا۔ جہلیت کی باتیں دیکھیں، کفر کے کلمے دیکھ لیں۔ یہی کفر عیسائی نے بکا، اس نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہی کفر یہودی نے بکا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہی کفر فلاسفہ نے بکا، عقول عشرہ دنیا کو چلاتی ہیں، اور یہی غلطیاں نور من نور اللہ کرنے لگ گئے کہ وہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھنے والا پھر اللہ رب العزت کے ٹکڑے کرتا ہے۔ فجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور۔ بڑا کفر کرتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کے حصے بنا دیتا ہے کہ ان حصوں میں سے ایک حصہ ادھر گیا، ایک حصہ ادھر گیا۔ اللہ رب العزت کے کوئی حصے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پہلا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے 3 مخلوقوں کو پیدا کیا، قلم کو، پانی کو اور عرش کو۔ اور اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر، ہوا کے اوپر عرش قائم ہے۔ کوئی کھڑا کر کے تو دکھائے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، یہ جو آیات کریمہ ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی بھاری بات کر رہے ہو تم۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ تمہارے اس بہتان پہ اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے۔ ایک کلمے کی وجہ سے اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، بہت سی قومیں اس لیے بھی برباد ہوئیں اور اپنے دین کا بیڑا غرق کر بیٹھیں کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کی شانوں میں اتنا غلو کیا کہ انہیں اٹھا کے اللہ کے برابر کر۔ یہ بیماریاں خدا کی قسم آج اس امت میں بھی موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ بیماری آج یہاں بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، کتنی کو پہنچی ہوئی سرکار ہے؟
اتنا غلو نہ کر. میرے پیغمبر اس سے منع کرتے رہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعتقاد اور عقیدہ ہے، ایمان ہے، ساری کائنات بشمول نبیوں کے مل کے بھی میرے پیغمبر کی نبوت کا اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ ہے، نبی نبی، خدا خدا ہے، رسول رسول ہے. وہ خالق ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والے ہیں. اسی لیے تو جب کبھی انبیاء پہ کوئی آزمائش آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ہم نے تو اٹھا کے علی کو خدا بنا دیا، ہم نے تو علی کو مشکل کشا بنا دیا، ہم نے تو اللہ کی مخلوق کو وہ کچھ عطا کیا جو اللہ رب العزت کی خاص صفتیں تھیں. پھر ہمارے ان کلمات پہ آسمان تو پھٹنا چاہتا ہے، زمین بھی پھٹنا چاہتی ہے، نظام بھی بگڑنا چاہتا ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن رب کا قانون ہے کہ قیامت تک کے لیے اس نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم اسی طرح نکلتے رہو گے، اسی طرح چلتے رہو گے. اگر اللہ کہتے ہیں میری رحمت نہ ہوتی ان کو تھامنے والی تو آسمان تمہارے اوپر گر پڑتا. اتنے بھارے کلمے بولتے ہو تم. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اتنا غلو، اتنا شان سے بڑھانا. میرے پیغمبر ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھاتے چلے گئے. عیسائیوں نے غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہودیوں نے غلو کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مشرکین مکہ کا غلو کیا تھا؟ وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے، وہ بدبخت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اتنی بگڑی ہوئی بدبخت قوم. وہ اللہ کے بیٹے نہیں کہتے تھے فرشتوں کو، وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے تھے اپنی عقلوں سے کام لو، خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں انتخاب کرتے ہو. تمہیں بیٹے پسند، مجھے بیٹیاں پسند. جو ساری کائنات کا خالق ہو، ساری کائنات کا مالک ہو. للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لفظ ماں کے اندر ہی خدا کی قسم وہ راز چھپے ہوئے ہیں. یہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کے اندر سمو گئی. جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ رب کی ملکیت میں ہے. تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت بیٹیاں بنانے کی؟ اسے کیا ضرورت بیٹے لینے کی؟ ہم تو کہتے ہیں میرا بیٹا میرے کام آ جائے گا، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. اس رب تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے شان میں غلو کر کے دوسروں کو اللہ رب العزت کی صفات کے برابر جا ٹھہرانا، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی شرک نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. آپ کے کسی صحابی کی شادی کا موقع تھا اور بچیاں وہاں پہ دف بجا رہی تھی، جس کو آج کل ہماری زبان میں ہم پرات بھی کہہ دیتے ہیں، ویسے چونکہ ہمارے ہاں دفوں کا رواج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اعلنوا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف واجعلوها فی المساجد. نکاح سب کے سامنے کیا کرو، کھلے عام کیا کرو، اور مناسب ہے مسجد میں کیا کرو. اور فرمایا اس نکاح پہ ذرا دف بھی بجایا کرو، آواز ہونی چاہیے. اور ایک حدیث میں تو ہے بین الحلال والحرام الدف والصوت. حلال اور حرام کے درمیان فرق آواز کا اور صوت کا اور دف بجانے کا ہے. حلال سے مراد نکاح ہے، حرام سے مراد زنا ہے. یعنی زنا اور نکاح کے درمیان فرق ہی یہ ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، نکاح سب کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج کل لوگ چھپے چھپے نکاح کرتے ہیں. لڑکی نکلی گھر سے، بھاگی اپنے والدین سے دور، چھپ چھپا کے گئے اور جا کے عدالت میں چھپ کر کے نکاح کر لیا. 4 سال بعد پتہ چلتا ہے ان کی آپس میں شادی ہوئی ہے. شادی ہے، حرام ہے یہ.
بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، جس عورت نے باپ کو بائی پاس کر کے اپنا نکاح کروایا یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ، چاہے جا کے رجسٹر کرواتے پھرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچیاں شادی کے موقع پہ دف بجا رہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی، ان کے گھر سے پرات بجانے کی آواز آئی تو گلی محلے والوں نے شور ڈال دیا، لو جی ہن تے وابیاں نے کریں بھی پراتاں وجدیاں نے۔ مجھے بھی انہوں نے کہا لو جی آپ کے گھر میں بھی پرات آ گئی۔ میں نے کہا چلے عزیز کا گھر ہے، میرا ہی گھر ہے، میرے نبی کے ہوتے ہوئے اگر دف بج سکتی ہے تو ہمارے ہوتے ہوئے پرات کیوں نہیں بج سکتی؟ اللہ کے حبیب کے سامنے بچیاں دف بجا رہی ہیں۔ وَيَنْدُبْنَ آبَائِهِنَّ، اپنے آباء و اجداد کے قصے پڑھ رہی تھی اس دف کے اوپر، ان کی بہادری کے قصے پڑھے جا رہے تھے، شجاعت کے، بہادری کے۔ کہتے کہتے ایک بچی نے یہ لفظ بول دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان یہ نبی ہے، جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے رخ موڑا، فرمایا تقولی ما کنتی تقولین، او بچی یہ کلمہ مت کہہ جو اب تیری زبان پہ آ گیا ہے، وہی پڑھ جو تو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اللہ کا حبیب یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، مت یہ عقیدے رکھے۔ نعوذ باللہ بات تو بڑھا کے یہاں تک چلی جاتی ہے، ہماری گستاخیاں معاف کیا کریں، عقیدے کے مسئلے میں ہمیں آواز اٹھانا پڑتی ہے کہ جی ساڈے تے پیراں دیاں بلیاں بھی جان دیاں نے۔ یہاں رب کے حبیب کو اللہ کہہ رہے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرا حبیب میں تجھے نبی نہ بناتا تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ اور خود اعلان کروایا، اعلان کر میرا پیغمبر میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا، رب کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اعلان کر میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بدر کے میدان میں اللہ کے حبیب نے رونے کی اخیر کر، آنسوؤں سے مٹی تر کر دی، چادر کندھے سے گر گئی۔ جس چادر کو لفظ مزمل سے رب نے پکارا تھا، ابو بکر صدیق نے اٹھا کے کندھے پہ رکھی، اور آپ کے اس طرح رونے دھونے کی آواز سے ابو بکر کا دل اتنا پسیجا، اللہ کے حبیب کے کندھے دبا کے کہا چھوڑ دیں، اب اتنا نہ رب کو منائیں، آپ کا رب کل آپ کو اس میدان میں انشاءاللہ فتح نصیب کرے گا۔ 5000 فرشتہ جنگ بدر میں اللہ کے حبیب کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ اگر میرے پیغمبر کو علم تھا کل میدان میں فرشتے اتریں گے، ہمیں فتح نصیب ہوگی، ان کے 70 مر جائیں گے، بتائیں میرے پیغمبر کو رو رو کے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اگر میرے پیغمبر کو علم ہے تو آپ کی بیوی طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ، کائنات کی عفیفہ صدیقہ بنت صدیق، زنا کی تہمت لگی ہے اور میرے پیغمبر لوگوں سے مشورہ کرتے پھر رہے ہیں، بتاؤ میں کیا کروں، عائشہ کو رکھوں یا چھوڑ دوں؟ صحابہ آپ کو یہی مشورہ دیتے تھے، یہ رب کا اختیار ہے۔ عائشہ سے شادی آپ نے خود تو نہیں کی، آپ نکاح کے بعد کہا کرتے تھے عائشہ شادی سے پہلے جبریل تجھے جنت کے ریشمی لباس میں لپیٹ کے میرے سامنے لایا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا نکاح اس عورت سے کروانے لگا ہے۔ انتی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، تو جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ نکاح ہوا، 6 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنی مستلق تھا، مشہور واقعہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رات کے پڑاؤ ہیں، پورے کا پورا لشکر رکا ہوا ہے، ضروری حاجت قضاء حاجت کے لیے نکلی، علیحدہ چلی گئیں،
اور وہاں سے واپس آنے لگی تو سینے پہ ہاتھ رکھا تو ہار نہیں تھا. یہ ہار ماں جی خدیجہ کا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کی بہن اسماء کو دیا تھا نکاح کے شادی کے موقع پہ. ہار تلاش کرتی رہیں. قافلے والوں نے ڈولی اٹھائی، بھاری ڈولی ہوتی تھی، انہوں نے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھی اور قافلہ روانہ ہو. ہمیں کیوں اپنی عقل سے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے جانا تھا، پھر ان کے اوپر الزام لگنا تھا، بہتان لگنا تھا، پھر رب نے اس بہتان میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی کی شان میں قرآن نازل کرنا تھا. کوئی پتہ نہیں میرے نبی کو. قافلہ جا رہا ہے، نئی نئی شادی تھی. عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں میں دبلی پتلی سی لڑکی تھی، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ میں اندر نہیں ہوں. انہوں نے ہودج اٹھا کے رکھا اور نکل گئے. اللہ اکبر. مشہور واقعہ ہے اور بڑا طویل واقعہ ہے. جب اگلا دن ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ آگے وہاں بیٹھ گئیں. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی ان کو چھوڑا ہوا تھا اور وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں. کہتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی. اونٹ بٹھایا، دور جا کے کھڑے ہو گئے. میں اٹھی، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی. انہوں نے لگام تھامی، تیز تیز چلتے وہ قافلے کو اس وقت پہنچے جب دوپہر کا وقت ہے. سارا قافلہ آرام کر رہا ہے، لوگ سو رہے تھے. ہم اس قافلے میں پہنچے. قافلے میں خبر تو تھی کہ عائشہ صدیقہ کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، بات پھیل چکی ہوئی تھی. ہم دوپہر کے وقت داخل ہوئے. عبداللہ بن ابی منافق نے سب سے پہلے دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانا. یہ صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صفوان نے عائشہ صدیقہ سے برا کام کیا ہے، نعوذ باللہ. 4 بندے فوراً ہی گواہ بنا لیے، چوتھا یہ تھا، 3 اور نہ شامل کر لیے. کہا دیکھ لو عائشہ اکیلے صفوان کے ساتھ آ رہی. 4 گواہیاں ڈال گئیں. اللہ کے حبیب پریشان ہو گئے. سیدہ صدیقہ سے بات کرنا چھوڑ دیا. ماں جی نے اجازت لی اپنے گھر جانے کی کہ آپ کا رخ ذرا بدلا بدلا لگتا ہے، آپ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دیں. یہ بھی پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. میں تو اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو یہ کہا کرتا ہوں، وہ سیرت پڑھنی ہے تو ماں جی عائشہ صدیقہ کی پڑھ. پورا مدینہ خبر لے چکا، پورے مدینے میں خبر پھیل چکی. بہتان ایسا کہ آسمان بھی ٹوٹ جائے. لیکن ماں جی عائشہ صدیقہ اتنی نیک دامن اور ایسی مجلسوں اور محفلوں سے بچنے والی تھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کو پتہ بھی نہیں تھا میرے اوپر الزام لگ گیا. یہاں بات نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ ہم آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ قصہ تو اور ہے. 29 دن کا ٹائم گزرا ہے. آپ صحابہ سے مشورے کرتے پھرے ہیں، بتائیں میں عائشہ کو رکھوں کہ چھوڑ دوں. صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے بیٹھے تھے، آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ عائشہ کو چھوڑ کے کسی اور عورت سے نکاح کر لیں. اتنا طویل عرصہ گزرا، آپ عائشہ کے گھر تشریف لائے. اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی میرے بارے میں پیغمبر خواب دیکھ چکے ہوں گے، عائشہ بری ہے اس الزام سے. لیکن تب میرے پاؤں تلے زمین نکلی جب اللہ کے حبیب کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، عائشہ کوئی گناہ کیا ہے تو بتا، میں تیرے لیے رب سے استغفار کر لیتا ہوں. کہتی ہیں میں نے پلٹ کے چہرہ ادھر کیا، وہ آیت پڑھی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے گم ہونے پہ پڑھی تھی. یاد کرو، کبھی صدمہ پہنچے تو پڑھا کرو انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرے غموں کا مداوا میرے رب پہ. عمر فاروق جب یہ آیت پڑھتے تھے نا فجر کی نماز میں تو اتنا روتے تھے کہ آخری صف تک ان کی آواز جا رہی ہوتی تھی. چہرہ ادھر کر لیا. خلاصہ یہ کہ اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، ماں جی اپنی کترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہیں اب بنے گا کیا، اب مجھے رکھیں گے چھوڑیں گے، کیا ہوگا. کہتی ہے خدا کی قسم
میں نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، میں اس کی عاجز سی ایک بندی ہوں، میرے دل میں یہی خیال آتا تھا آپ کو خواب آئے گا اللہ مجھے بری کر دے گا، لیکن مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، سردی کے موسم میں پسینے چھوٹ جاتے تھے جبریل کے آنے پہ، آپ پہ وہ غشی ساری ہو گئی، وہ کیفیت وحی کی طاری ہو گئی، لما سری عنہ، جب وحی ہٹتی تھی تو آپ کا چہرہ خوشی سے پھل اٹھتا تھا، خوشی سے دمک اٹھتا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری شان میں 10 آیتیں نازل کر دی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ صفوان بھی پاک، عائشہ بھی پاک، نبی بھی پاک، صحابہ بھی پاک، طیبون، یہ سارے کے سارے پاک ہیں، اولئک مبرؤون، ان سب کو اللہ رب العزت بری کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب عالم الغیب تھے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے عقیدوں کو سیدھا کرنے کی۔ اللہ رب العزت پہ اپنا عقیدہ مضبوط سے مضبوط کریں، کوئی ایسی کتاب اپنے پاس رکھ لیں جس کا آپ روزانہ مطالعہ کیا کریں، آپ کو توحید کا علم ہو۔ ایک چھوٹی سی کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، میں اس کو بڑا پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ کتاب کا نام ہے حقیقت شہادتین، اردو بازار سے شاید میسر بھی ہوگی۔ یہ کسی اللہ کی بندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کمال کتاب ہے۔ اور بھی قرآن مجید ترجمے تفسیر والے آپ کے پاس ہیں، مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ رب العزت کو پہچانے وہ کون ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا رواج ہے۔ جس شخص کے بارے میں ہمیں جتنی زیادہ معلومات ہوتی ہیں نا، ہمیں اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ مل جائے نا اور کوئی بتانے والا آپ کو بتائے یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا صالح ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کی، تہجد گزار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جیسے جیسے صفات بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے ہمیں محبت بڑھتی جائے گی۔ ہمیں اپنے رب سے محبت کیوں کر قائم نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تب تک بندہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک وہ 3 کام نہ کر لے۔ وہ 3 کام تو اور ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جانے چاہیے، اور وہ کبھی کفر کا کام نہ کرے، یہی شرک اور کفر کے کام ہیں، ان سے بچ کے رہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں ان کے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں تو ایمان کی مٹھاس ہی محسوس نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ہم ابھی ایمان کی گہرائی میں اترے ہی نہیں۔ یہ تب اتریں گے جب ہم اللہ رب العزت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وہ ایک بچے نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا، بدو تھا بلکہ پینڈو سا بندہ، کہا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا قیامت کے دن حساب اللہ لے گا۔ وہ خوشی سے اس نے چھلانگ لگائی اور ادھر ہو گیا، کہا اگر میرا رب قیامت کے دن حساب لے گا پھر میں تو کامیاب ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کوئی ماں دنیا میں اپنے بچے کو جہنم کیا اس دنیا کی آگ میں پھینکنے کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ رب تو ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ کیوں مجھے اپنی جہنم میں ڈالے گا؟ اتنا صاف شفاف تعلق اپنے رب سے، یہ کمال ہوتی ہے۔ اور ویسے ہم نے بعض چیزیں یہ بھی سنی، بات ختم کرتا ہوں، ایک بدو سا بندہ، سیدھا جاہل پینڈو سا تھا عربی، اور نبی کائنات علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا ہو کے نا وہ ایک بات کیے جا رہا تھا۔ ہم اس لیے کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو الفاظ نہیں چاہیے، اسے لہجے نہیں چاہیے، اسے زبان نہیں چاہیے، اسے بیان نہیں چاہیے، اسے دل سے نکلی ہوئی آواز چاہیے۔ بس کیا کہہ رہا ہے وہ؟ جیسے عمر فاروق نے سنا تھا نا، ایک پینڈو سیدھا جا بندہ، بس وہ ایک ہی دعا کیتی جاندہ ہے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے۔ تو عمر فاروق کہنے لگے تیرا دماغ صحیح ہے؟ یہ تو کیا دعا کر رہا ہے کہ مجھے تھوڑے میں کر دے، تھوڑوں میں کر دے؟ یہ کوئی دعا ہے؟
اس نے کہا امیر المومنین، اللہ کہتا ہے نا کہ دنیا میں ایمان والے تھوڑے ہیں، دنیا میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، دنیا میں نیک تھوڑے ہیں، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں وہ جو تھوڑے ہیں اللہ ان تھوڑوں میں مجھے بھی کر دیں۔ تو عمر فاروق کو یہ دعا اتنی پسند آئی، وہ بھی بعد میں کہا کرتے تھے یا اللہ مینوں بھی تھوڑے ہیں چکا ہے۔ اب اس بندے کی دعا سنے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قبر پہ کھڑا ہے، کس انداز میں اللہ کو بلائی جا رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ بات سن، یہ جو صاحب قبر ہے نا یہ تیرا حبیب ہے، تجھے اپنے حبیب سے محبت بڑی ہے، میں تیرے اس حبیب کا امتی ہوں، امتی کو تکلیف پہنچے تو رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اور رسول کو تکلیف پہنچے تو تجھے تکلیف پہنچتی ہے، اگر تو قیامت کے دن مجھے عذاب دے گا تو تیرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی تو تجھے تکلیف ہوگی، تو سب کو تکلیفوں سے آزاد کرنا، مجھے جنت میں لے جا۔ کیا انداز ہے! اللہ کے حبیب نے ایک کی بات سنائی نا، اس کی سواری گم شدہ ملی تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور کیا خوشی سے الفاظ بول بیٹھا جو ارادے سے بندہ بولے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بات سن کے عرش پہ مسکرانے لگے۔ اس لیے اس کی صفات کو سمجھو، اس کی ذات کو سمجھو، اس کی صفات بڑی عالی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دے۔ توحید اسماء و صفات بہت اہم ہے، توحید ذات بھی، توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، توحید اسماء و صفات بھی، توحید حاکمیت بھی، وہ ہر چیز میں یکتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطل عقیدے سے بچا کے رکھے، شرک اور بدعت سے اور اس طرح کی گمراہیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔